السلام علیکم ناظرین، آج کل انٹرنیٹ پر ایک ترکی سیریز سجین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سجین قرآن کریم میں استعمال کیا گیا وہ لفظ ہے جسے جہنمی لوگوں کے لیے منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق سجین جہنم میں وہ جگہ ہوگی جو سب سے نیچے گرے ہوئے لوگوں کے لیے ہوگی، اور وہاں پر بد کردار اور اخلاقی اور دینی طور پر گرے ہوئے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ سجین نام کی سیریز ترکی میں ریلیز ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس سیریز پر ایک انڈونیشین ڈائریکٹر نے انڈونیشی زبان میں سجین نام کی فلم بھی بنائی ہے، اور ویڈیو میں دکھایا گیا فلم کے پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلم میں جو پوسٹر ریلیز کیا گیا ہے اس میں فرش پر قرآن کریم بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی بھی دکھائی گئی ہے جس کے جسم پر ایک سیاہ رنگ کی چادر ڈالی گئی ہے۔ اس چادر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جسے دیکھ کر پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ قرآن کریم کی یہ گستاخی اور اس پر اس فلم کے جاری کردہ ٹریلر میں دکھائے گئے وہ کلپس جن میں قرآن کریم کو الٹا لکھا جا رہا ہے یا اس کی مختلف طریقوں سے بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان چیزوں اور کلپس نے لوگوں کو بے حد برہم کر دیا ہے، اور وہ کھل کر اس فلم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس فلم میں آیا گستاخی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس فلم کو بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ سب ان چیزوں کو ہمیں فلم دیکھنے کے بعد سمجھ آتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل اس فلم میں کی ہوئی گستاخانہ حرکتیں کون کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ معاشرے پر اس فلم کو دکھائے ہوئے کنٹینٹ اور پیغام سے بچوں اور خاص طور پر نوجوان نسل پر کیا اثر پڑے گا۔ تو پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ویڈیو فلمز اور ایسی دوسری چیزوں پر مشتمل کنٹینٹ آج کل کی نئی جنریشن ہی زیادہ دیکھتی ہے اور ان کا شوق رکھتی ہے، اور ہم اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ فلم کے ڈائریکٹر کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ اس فلم میں قرآن اور دیگر آیات مقدسہ کو دکھانے کی گستاخی جان بوجھ کر کی گئی یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو پیارے عزیزو کارب، سجین نام کی یہ فلم دراصل ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ وہ لڑکی ایک شادی شدہ لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتی ہے۔ یہاں یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ اس فلم اور اس سے متعلقہ ترکی سیریز دونوں کا کنٹینٹ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں کا مقصد جادو اور اس کے طریقے لوگوں کو دکھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد بھی جیسے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ یہ لڑکی جس لڑکے کو پانے کے لیے جادو کا یہ عمل کروانا چاہتی ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو کی پیدائش بھی دراصل انہی افعال و اعمال کے باعث ہوئی۔ جب کوئی شخص ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان کسی بھی وجہ یا کسی بھی طرح جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جادو سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں پہلا جادو اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ کام یعنی دو میاں بیویوں کے درمیان جدائی ڈالنا اللہ رب العزت کو بے حد ناپسند ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوتا ہے۔ جب یہ لڑکی اس طرح ایک جادوگر عامل کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے ایک عمل بتاتا ہے اور خود بھی اس سے خاصی بڑی فیس لے کر اس کے عوض جادو کا ایک عمل کرنے کی حامی بھر لیتا ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے جادوگر قرآن کریم کی آیت کو الٹا لکھ کر جادو کرتے ہیں اور کئی دن جان بوجھ کر گندگی کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس فلم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جادو کے کسی بھی عمل کے دوران شیطان کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسے گندے اور شرمناک کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ان کاموں میں زنا، شراب نوشی، گندگی میں لتھڑے رہنا اور بچوں کا قتل اور دیگر خونی کام بھی شامل ہیں۔ جادو کرنے والا یہ تمام کے تمام کام شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کاموں میں نہ صرف یہ بھیانک جرائم شامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے سے بھی نہیں چکتے۔ اور ہم یہاں یہ بتانا بھی نہیں چاہتے، لیکن اشارتاً یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر شیطانی لوگ جان بوجھ کر نجاست اور گندگی پھینکتے ہیں تاکہ اس سے شیطان کو خوش کیا جا سکے اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور ثابت کیا جا سکے۔
یہ تمام چیزیں اس فلم میں بڑی گہرائی کے ساتھ دکھائی گئی ہیں۔ جب یہ لڑکی یہ جادو کرواتی ہے تو جس فیملی پر جادو کروایا گیا ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ فلم میں دکھائی گئی چیزوں کے مطابق وہ لڑکی جس پر جادو کروایا گیا ہے اس کا شوہر جو لڑکی جادو کروا رہی ہے اس کا پسندیدہ مرد ہوتا ہے۔ جس لڑکی پر جادو کروایا گیا ہے وہ لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کی عادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے اہتمام میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بے حد سخی اور لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے، اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس لڑکی کا اللہ رب العزت پر بڑا ہی پکا ایمان اور یقین ہے۔ ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے جادو اس پر اثر نہیں کرتا اور پلٹ کر جادو کروانے والی لڑکی کی فیملی پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں جس لڑکی نے جادو کروایا ہوتا ہے اس لڑکی کے گھر والے ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، فلم ڈائریکٹر کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے دکھائی گئی ہیں تاکہ آج کی نوجوان نسل کو اندازہ ہو سکے کہ یہ شیطان کے پجاری جادوگر اپنے معمولی سے معمولی مفادات کے حصول کے لیے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نوجوان نسل کو قرآن شریف کی جانب راغب کیا جا سکے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ اس لیے اس فلم کو بنایا گیا کیونکہ آج اس جدید دور میں بھی جادو کروانے والے اور جادو کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے معمولی سے معمولی دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں۔ اس تمام تر وضاحت کے باوجود بہت سارے ناظرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میسج کسی اور طریقے سے بھی دیا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے چاہے ظاہری طور پر ہی صحیح قرآن پاک کی توہین کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس پر فلم ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے فلم کی شوٹنگ کے دوران قرآن کریم کی جگہ کسی اور کتاب کو استعمال کیا گیا تاکہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم اسلام کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر بھی ناقدین کے نزدیک فلم ڈائریکٹر کی وضاحت کافی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہے کوئی اور کتاب ہی کیوں نہ ہو، اس سے نوجوان نسلوں کے ذہن میں دین اسلام کی بے حرمتی ایک معمولی چیز بن جائے گی، اور جس طرح سے ہم اپنے دین کی عزت کرتے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل نہیں کر پائے گی۔ ہم پھر بھی کسی حد تک ان تمام تنقید کرنے والوں یعنی ناقدین سے متفق ہیں کہ کم از کم اس طرح کی چیزیں بتا دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ ان تمام چیزوں کو سکرین پر دکھانا ضروری نہیں تھا۔ یعنی تمام وجوہات کی بنا پر ہم بھی یہ رائے دینا مناسب سمجھیں گے کہ اس فلم کو کچی عمر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نہیں دکھانا چاہیے۔ بچوں کو تو یہ فلم دکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے کسی بھی فلم یا ویڈیو کنٹینٹ کے لیے اس بات کا خیال رکھا جانا بے حد ضروری ہے کہ دین اسلام کی تکریم کسی بھی طرح سے ایک معمولی مسئلہ بنا کر پیش نہ کیا جائے۔ ہمارا انسانی ذہن کسی بھی چیز کو ایک بار دیکھ لے تو دوسری بار اس کے رونما ہونے پر اس طرح ریاکٹ نہیں کرتا جس طرح سے ریاکٹ کرنے کا اس کا حق بنتا ہے۔ اس فلم میں دکھائے گئے مناظر اس کے حق کے مطابق ہونے والے ریاکٹ کو کم کر سکتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو ہر طرح سے اور ہر پہلو سے دیکھے جانا ضروری ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔